أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں آج پارہ نمبر 17 انشاءاللہ اس میں سے چند آیات کا انتخاب کیا گیا اسے دیکھیں گے۔ میں تھوڑا سا ان آیات کے بارے میں ہی میں ذکر کرنا چاہوں گی، تو ذکر کرتے کرتے ہی انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن بھی ہو جائے گی۔ آج ایک تو جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، آج انشاءاللہ تعالیٰ اس مبارک آیت کو دیکھیں گے۔ اور میں اتنا بتاتی چلوں، قرآن مجید کی ہر آیت ہی آیت کریمہ ہے۔ اصل میں یہ آیات کریمہ کہا جاتا ہے قرآن مجید کی آیات کو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے کچھ اپنے، ہم ہر چیز کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ہی ایک رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے سے اس کا کیا ہمیں قرآن مجید اور سنت سے کیا ذکر ملتا ہے۔ تو یقیناً بڑی بابرکت آیت ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی۔ وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے۔ ہاں، میں عرض یہ کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلا کر یا وہ گٹھلیاں پڑھی جاتی ہیں یا 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ رائے قائم کر لی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کا ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ آج یہ میں نے یہ آیت اسی لیے سلیکٹ کی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ بتانا ہے، سچ مقصود نہیں ہے، تو مختصر وہ بھی میں شیئر کر دوں گی کہ اصل میں کیا واقعہ تھا پیچھے، لیکن چونکہ میں تفصیل بیان نہیں کر رہی، اس حصے کو، لمبی آیت ہے اس میں سے اس حصے کو میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ اس کو اگر آپ اس کا ترجمہ سمجھ لیں نا، محسوس کر لیں کہ کہا کیا گیا ہے اور کس نے کس حالت میں، کس سچویشن میں کس کے دل سے یہ دعا نکلی تھی جو آج تک قرآن مجید میں محفوظ ہے، اور اس میں ایسا کیا ہے، اس کے ترجمے میں ایسا کیا ہے، اگر ہم محسوس کریں تو میرا خیال ہے 1.25 لاکھ تک کوئی بھی نہیں پڑھنا چاہے گا۔ جس طرح اس میں یہ ذکر ہوگا کہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں ظالم ہوں، اگر اردو میں کہنا پڑے نا تو کوئی 1.25 لاکھ دفعہ کہہ ہی نہ پائے۔ خیر، ویسے بالکل اس کو پڑھنا چاہیے، اور مشکلیں بھی دور ہوتی ہیں، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں سب اس سے دور ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اس میں احساس کرنا ہے، صرف زبان سے ہی نہیں کہنا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں کہاں ظالم ہیں، ہم سب ظالم ہیں، ہم سب ظلم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب میں اس آیت پہ پہنچوں گی تو تب میں تفصیل سے میں اس کو کھولوں گی کہ پیغمبر کے جب اس پوائنٹ آف ویو سے ترجمہ کریں گے تو اور طرح سے میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جب ہم اپنے حساب سے کریں گے نا تو ہم یہی لفظ استعمال کریں گے، ظالم ہیں ہم میں سے ہر کوئی ظالم ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں نا کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک فرعون ہوتا ہے، بس وہ ایک حالات، سچویشن، کچھ موقع ملنے کی دیر ہے، باہر آ جاتا ہے، اپنے سے کمزور کو دباتا ہے، پریشرائز کرتا ہے، جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنے سے نیچے اور اپنے سے کمزور شخص کو اس پہ ظلم کر جاتا ہے، چاہے زبان سے کرے، چاہے ہاتھ سے کرے، چاہے کسی طرح۔ اور اگر ہم نے اس کے سامنے نہیں کیا اور اسے نہیں پتا تو ہم اس کے پیچھے رہ کر بھی ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تب دیکھتے ہیں تفصیلات کہ ہم کس طرح ظالم ہیں، ہم قدم قدم پر ظالم ہیں، ہم اپنے ساتھ بھی ظالم ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ظالم ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے۔ باقی 2 مختصر آیات ہیں، یہ آج سورۃ الانبیاء کی ہی تینوں آیات سلیکٹ کی گئی ہیں، تو باقی دونوں بھی اس میں سے جو سب سے پہلے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی جب میں شروع کرتی ہوں تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ وہ میں نے کیوں سلیکٹ کی ہے، اور ایک میں نے یہ ذکر کر دیا۔
آیت کریمہ کی وجہ سے جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک اور بھی بڑی پیاری آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد باز. تو اب ہم جلد باز ہیں. آج ہم اپنی اس عادت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے ہم جلد باز ہیں تو ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان ناشکرا ہے تو ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انسان تھوڑ دلا ہے تو ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ہمارے لیے قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں وہ ہم ہیں. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ کم ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس میں زیادہ ہوتے ہیں. کچھ پھر اس چیز کو ذرا سمجھ لیتے ہیں، قرآن مجید سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جب بنتا ہے تو وہ اپنی ان کمزوریوں کو پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ان پر قابو کرتے ہیں. لیکن یہ ہوتی سب میں ہے. تو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں قرآن مجید ہمیں کیا کیا سکھا رہا ہے. یہ آیات وہ ہیں جن سے ڈیلی بیسس پر ہم بہت کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں. جی سب سے پہلے سورۃ الانبیاء، اس میں آیت نمبر 35 سے شروع کرتے ہیں. ہاں پہلے 35 ہے پھر 37. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر نفس کو یا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. نفس عربی میں مؤنث ہوتی ہے، اردو میں جو کہ مذکر ہے تو ہم ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے یا اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ہم تمہیں مبتلا کریں گے برائی سے اور بھلائی سے. کس میں مبتلا کریں گے؟ آزمائش میں. یہ ہے پوائنٹ جس کو آج تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کر آنے والے ہو، تم لوٹ کر آؤ گے. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے. اچھا جی، یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ بات اس کا ذکر ہوا کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، سب نے مرنا ہے. دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے، کرتے ہیں لوگ، ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کرتا. سب کو پتہ ہے مرنا ہے. اور باقی یہ اس کی بھی تفسیر ہے کہ یہاں موت کے ساتھ ذائقہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، تو ذائقہ یہ ہم ابھی چند دن پہلے بھی کسی پارے میں دورہ قرآن میں نے اس کو ذکر کیا تھا، مختصر ذکر کیا تھا کہ چکھنا میں کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ کرنا نا. تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا مختصر بھی ہوتا ہے. خیر وہ اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے مختصر پہ زیادہ زور دیا تھا کہ ہم اس چکھنے کے پیچھے کتنی غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں. تو حالانکہ اتنا مختصر ہوتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو پہلی ایک بائٹ یا دو بائٹ میں وہ ٹیسٹ جو فیل ہوتا ہے باقیوں میں اتنا نہیں ہوتا. اور جب ہم بالکل آخر تک وہ ہمارا گردن تک آ رہا ہوتا ہے کھانا، تو اس میں تو مزہ ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ تو ہم عادتاً کھاتے ہیں، بس ہم پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں. اگر ٹیسٹ کی بات کی جائے تو وہ بڑا مختصر ہوتا ہے اور وہ شروع میں ہی ہوتا ہے. اچھا خیر اس کی بہت ساری تفاسیر، ہر آیت میں جہاں اس کا ذکر آیا مختلف طرح سے ہوگی. یہاں پر اس کا یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ کرنا ہے سب نے موت کا، تو جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ٹیسٹ ہوگا. تو خیر میں اس حصے کو آج میں نہیں کھولنا چاہ رہی، اس پہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بات ہوگی. میں اس حصے کے لیے میں نے اس آیت کو سلیکٹ کیا ہے کہ ہم تمہیں برائی سے بھی اور بھلائی سے بھی آزمائش میں مبتلا کریں گے. تو باقی یہ آیت جس کانٹیکس میں ہے تو مشرکین مکہ اپنے جو بھی ان کے دیوی دیوتا تھے اور جو بھی ان کا حساب کتاب تھا اس کے کانٹیکس میں بھی بات ہے کہ وہ ان کی موت کے بارے میں ان کا کیا کانسیپٹ تھا. اور پھر یہاں پہ یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ جنہیں انہوں نے وہ اپنا معبود مانتے ہیں بنایا ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ اس طرح کی ہستیوں کو بھی، تو وہ یہ دیکھیں کہ سب مرتے ہیں یا سب نے مر جانا ہے، تو معبود تو وہ ہونا چاہیے جو زندہ رہے، جو زندہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ اس طرح کے بھی ہر آیت کی تفسیر میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں بات کیا چل رہی ہے، کس کانٹیکس میں یہ بات کہی گئی ہے اس وقت اور ہمیشہ کے لیے، سب کے لیے. تو چونکہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں پر میں تفسیر
ایسا نہیں میں بیان کر رہی، میں اس میں سے سیکھنے کی باتیں جو ہم ڈیلی بیسس پر اپنے اندر ہم جائزہ لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ آزمائش ہوتی ہے، پہلے تو آزمائش کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آزمائش کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور جس آیت میں جب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فتنہ کا جو لفظ ہے یہ بہت زیادہ معنی ہے اس کے بھی، یہاں تو بہت تھوڑے شیئر کیے ہیں آپ سے۔ بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے کہ سونے کو آگ میں تپا کر تو کھرا کھوٹا معلوم کرنا، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، مبتلا کرنا۔ قرآن مجید میں یہ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، آزمائش کے معنی میں، امتحان کے معنی میں، فریب کے معنی میں، یہ عذاب کے معنی میں، گمراہ کرنا، گمراہی کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا، تو فتنہ یہ ہے کہ ایک ایسی آزمائش کو کہتے ہیں جس کا انسان کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اندر ہی اندر اپنا کام کیے جا رہی ہو، جیسے مال اور اولاد۔ اس کے علاوہ دنیا کی اور بھی چیزیں جو انسان کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں، وہ اندر ہی اندر اس کو اس کے مقصد سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، مال اور اولاد کی آیت ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں، کوئی برائی نہیں ہے ان میں۔ ہم انہیں کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ بتائے گا کہ یہ ہمارے لیے نعمت ثابت ہوں گی یا عذاب۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہمارا کانسیپٹ ہے، اگر میں سمپل آزمائش کے معنی میں اس آیت مبارکہ میں صرف آزمانا، آزمائش کے معنی میں اس کو لیتے ہیں، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماری آ گئی ہے، آزمائش ہو گئی ہے، کوئی رزق کی کمی آ گئی ہے۔ رزق سے مراد ہماری صرف پیسہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں اندازہ کہ رزق میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ چلیں تھوڑی پیسے کی تنگی ہو گئی ہے تو یہ آزمائش ہو گئی ہے، دور ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی پریشانی، تکلیف، بیماری کی جو آزمائش ہے وہ بعض اوقات چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کانشیس ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے، غور کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے، کچھ کرتا ہے۔ لیکن جو یہ اس آیت کا دوسرا حصہ خیر، جو بھلائی، جو نعمتوں کی آزمائش ہے، انسان اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب اس وقت آپ اپنی نعمتیں دیکھیں، کتنی نعمتیں ہیں، یہ سب بھی آزمائش بن جاتی ہیں، اور ہیں۔ اس وقت آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے سب آزمائش ہے۔ قرآن مجید میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے کہ یہ جو ہمیں زندگی دی گئی اس لیے کہ ہماری آزمائش کے لیے، کہ کون اچھے کام کرتا ہے، کون برے کام کرتا ہے، بہت دفعہ ذکر ملے گا قرآن مجید میں آپ کو۔ تو اب ہماری جو زندگی ہے وہ سراسر آزمائش ہے، 24 گھنٹے ٹل ڈیتھ آزمائش ہے۔ کچھ مل رہا ہے تو بھی آزمائش ہے، کچھ نہیں مل رہا، مانگنے کے باوجود، کوشش کے باوجود، تو بھی آزمائش ہے، کچھ مل کر چھن رہا ہے تو بھی آزمائش ہے۔ دیکھنا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آزمائش میں، چاہے وہ برائی کی ہے، چاہے بھلائی کی، چاہے کوئی تکلیف کی ہے، چاہے کسی نعمت کی، اس میں اس بندے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ کیا نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے؟ کیا مشکل آنے پر صبر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے؟ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دیکھنی۔ بس آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے۔ نعمتیں ملی ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری والا رویہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کا معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، شکر کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے، کوئی پریشانی ملتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اس سے اجر ملتا ہے، تو مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، کوئی بھی حالات ہوں، تنگی ہو یا کوئی آسائش ہو، ہمارا رویہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا اور حسب ضرورت صبر کا اور شکر گزاری کا ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی مشکل آ جائے تو اپنے اوپر کنٹرول کیجئے، اپنی عادت بنا لیجئے، کوئی بات آپ کو دن میں
کچھ بھی ہو گیا، کوئی چیز اچانک سے پتہ چلی ہے ختم ہو گئی، آپ کچن میں کچھ پکا رہی ہیں، کوئی چیز اچانک سے ٹوٹ گئی ہے، کوئی کام اچانک سے یاد آیا کہ یہ کرنا تھا، بھول گئی ہیں، ضروری تھا، کوئی بات جو ناپسندیدہ ہو، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون اس کی عادت بنا لیں فوراً. اس سے فوراً آپ کو ایک سکون اور صبر مل جاتا ہے. آپ کی زبان سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسے کلمات نہیں نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ کو برے لگیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو اگلی آیت میں نے سلیکٹ کی ہے نا، وہ بھی یہی باتیں میں اس میں بھی کرنے والی ہوں. ہم دیکھیں گے کہ ہم بڑے جلد باز ہیں. جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، اور صرف ایک رنگ نہیں ہے ہماری جلد بازی کا، وہ میں اس آیت مبارکہ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جب کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً ہم گھبرا جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، اور چند دن تک اگر وہ پریشانی جاتی نہیں ہے تو میرے ساتھ ہی کیوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں. وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتیں دیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں، جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. ایک چیز ہوتی ہے گننا، ایک ہوتا ہے شمار کرنا. ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، تب نہیں ہم نے کہا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں، مجھے ہی کیوں دی. اور جب کوئی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں. تو ہم واقعی ایسے کرتے ہیں. یہ ہمارا امتحان ہے. کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، اپنی زبان پہ کنٹرول کیجئے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کیجئے. مشکل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد لیجئے، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اپنی عادت بنا لیجئے. سنت پر چلیں گے نا تو آسانی رہے گی، انشاءاللہ تعالیٰ مدد ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی ناگوار بات اس طرح سے پتہ چلتی تو یہ کلمات ادا کرتے تھے. قرآن مجید کے کلمات ہیں ہمارے ہاں، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. ہمیں یقین کیجئے، یوں لگتا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا، بس تب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ تو ویسے ہی پڑھتے رہنا چاہیے. اس کا کبھی ترجمہ دیکھیں آپ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو جب ہم یہاں پر وقتی ہیں، ہم بھی اسی کی طرف سے آئے ہیں، کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو یہ چیز جو ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، نقصان ہو گیا، جو مجھے برا لگ رہا ہے، ایون اچھا بھی لگ رہا ہے، سب کتنا وقتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو وہ نا ہمارا امتحان ہوتا ہے بس. اب صبر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ صبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبر وہی ہے جو پہلی چوٹ پہ کیا جائے. وہ جو 10 سال بعد آیا وہ صبر نہیں ہے، اس کا پھر اجر نہیں ہے. وہ تو آنا ہی آنا ہے، ٹائم تو ہیل کر ہی دیتا ہے. تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بری بات، پریشانی والی خبر، بات کوئی ملتی ہے تو فوراً کنٹرول کریں، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تیسرا بیٹا ابراہیم، جب ان کی گود میں جب وفات پائی، گود میں لیا تو آنکھوں سے آنسو. اور کوئی چھوٹی بات نہیں، اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں. سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی سب بچوں کو اپنے ہاتھ سے، ان کے اپنی زندگی میں وہ ان کے فوت ہوئے، اور ان میں سے زیادہ کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. تو تب وہ جب بیٹا فوت ہوا، بہت خوبصورت پیارا بیٹا، اور ایک ظاہر ہے پھر ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تیسرا بیٹا اس طرح سے چلا گیا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کیونکہ رونے پہ اختیار نہیں ہے. دل کو کتنی تکلیف تھی. کبھی سوچیں، پیغمبر ہیں لیکن وہ احساس تو ہے نا، سارے جذبات جیسے ہمارے ہیں، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو یہ رویہ اپنانے کی کوشش کریں ہم سب. کچھ بھی ہو، ہمارا جو رویہ ہے نا، نعمتوں پہ شکر کرتے رہیں، اچھے حالات میں خوب شکر کریں، خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، عافیت کی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ عافیت رکھیں، کبھی نہ آزمائش آئے، کبھی نہ تکلیف آئے، کبھی نہ تکلیف مانگے، کبھی نہ آزمائش مانگے، لیکن جب آ جائے تو پھر صبر کریں. تو وہ صبر جو کریں گے اس کا پھر اجر ہے، فوراً جو کیا. تو یہ تھی یہ والی آیت، اس پہ یہ والا حصہ میں نے مختصر سا سلیکٹ کیا. اگلی آیت بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اس کو بھی اسی میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان دونوں کو ہی میں ساتھ ساتھ یہ ایکسپلین ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من عجل. انسان کو ویسے تو ترجمہ بنتا ہے جلدی سے پیدا کیا گیا ہے، جلدی میں سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ عربی کا محاورہ ہے، عربی کا اپنا انداز ہے. اس میں یہ جلدی سے پیدا کیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلدی جس طرح مٹی سے پیدا کیا گیا اس طرح جلدی سے پیدا کیا، نہیں. عرب میں اس طرح سے جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا جلد باز ہے نا، یہ اس کا یوں مطلب ہوتا ہے. تو انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے.
سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم جلدی نہ کرو، مجھ سے جلدی نہ مانگو۔ بیک گراؤنڈ یہ تھی، بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی مختلف آ رہا ہے کہ یہ جو کفار تھے کس طرح مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ لوگ جو کہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات کرتے تھے کہ کہتے ہو کہ یہ کوئی عذاب ہے تو لے آؤ، تو یہ اس کے بارے میں بھی ہے کہ جلدی مانگ رہے ہو۔ اور پھر جو مسلمان جب تکلیف میں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جلدی سے ان کافروں پہ عذاب آ جائے، تو ان کے لیے بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے، تو یہ عذاب کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہی تھا کہ ابھی تو بہت سے یہ جو لوگ، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ جائے ان کافروں پر، تو ابھی تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ایمان لے آنا ہے۔ بعض نے جیسے یہ صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد کتنے لوگ تھے جو ایمان لے آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب کی جلدی کرتے تو وہ لوگ تو محروم رہ جاتے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم تو انسان ہیں نا۔ یہ بیک گراؤنڈ، تو میں اب اس بیک گراؤنڈ کو ڈسکس نہیں کر رہی، یہ تو ویسے آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ باقی اس میں یہ جو میرا ٹاپک ہے کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یہ اب آپ میں اپنا اور میں اپنا جائزہ لیں گے۔ آپ کسی معاملے میں دیکھ لیں، ہمیں اتنی جلد بازی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہم نے سوچا ہے جلدی سے ویسا ہو جائے۔ اچھا، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ عجلت ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے سرعت۔ عجلت ویسے ہوتا ہے کسی چیز کا مقررہ وقت سے پہلے اس کو کرنا، اس کو کرنے کی کوشش کرنا، چاہنا۔ تو بعض اوقات نیکی کے کام میں یہ اچھی ہے، اٹس گڈ، لیکن زیادہ تر یہ اچھی نہیں ہے۔ کسی کام، ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ کھانا پکانے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ہاں، اب ہم اس طرح سے تو نہیں ہے، کچی پکی چیزیں ہمارے ہاں تو پسند ہی نہیں کی جاتی۔ ہم تو بیچاری سبزی کو بھون بھون کے اس کے جب تک وائٹامنس پورے مر نہ جائیں، اس کی نیوٹریشن جب تک ختم نہ ہو جائے، تب تک ہم کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا۔ اور اگر میں اپنے مزے کی بات کروں تو اب ہمارے ہاں تو ہم 15 منٹ میں تو کھانا نہیں پکے گا۔ اگر ہم اجرت میں پکائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ہسبینڈ کو پسند نہیں آئے گا۔ ہمارے یہاں تو بھون بھون کے جب تک وہ کہتے ہیں اس کی مت نہ مار دی ہو اور اس کا رنگ نہ بدل جائے، تو تب تک ہم کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں بنی۔ تو وہ اب دیکھ لیں، اب آپ اسے اجلت میں پکائیں گی تو مزہ نہیں آئے گا آپ کو۔ یہ میں نے کھانے کی ایک مثال دی ہے۔ تو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ نیکی کے کام میں اجلت ایک اور چیز ہے، بعض دفعہ اس کی بھی کچھ مثالیں ہیں، لیکن زیادہ تر بات جو ہو رہی ہے، ہم نے کچھ سوچا، اب ہم چاہتے ہیں جلدی سے ایسا ہو جائے۔ ہم نے دعا مانگی، ہم کہہ رہے ہیں جلدی سے قبول ہو جائے، قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہی ہوں۔ اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یا ہم علم نہیں رکھتے کہ دعا کی قبولیت کے بھی انداز ہیں جو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتے ہیں۔ دعا تو قبول ہو گئی جب مانگی، کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے دعا مانگی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دعا ہی نہیں مانگ رہے۔ دعا مانگنا خوش قسمتی ہے۔ جن الفاظ کو آپ نے دعا بنا دیا، وہ الفاظ ہمیشہ کے لیے لکھے گئے ہیں آپ کے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے ہیں، اللہ کہ آپ نے کوئی بہت غلط دعا نہیں کی کسی کے لیے۔ بس جو دعا مانگ لی، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی ہستی ماننا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کو تو پسند آ گیا۔ بس جو اللہ کو پسند آ گئی، پھر قبولیت کے انداز تو یہ ہم چھوٹے ہیں نا، ہمارا دل چھوٹا ہے، ذہن چھوٹا ہے، تو ہم قبولیت کے انداز کچھ اپنی پسند کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جس لمحے دعا مانگی ہے نا آپ نے، وہ لمحہ آپ کو اگر اندازہ ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو آپ کتنے پسند آئے ہیں، آپ اس لمحے کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ سارا دن دعائیں مانگیں۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہے جب اللہ تعالیٰ کو آپ اچھے لگے ہیں، آپ کی بات اچھی لگی، آپ اللہ تعالیٰ کی، آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملا ہے، وہ چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ اب بعض دفعہ یہ ہے کہ وہ اسی طرح قبول ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ادھر مانگی، ادھر خبر آ گئی، چند گھنٹوں میں آ گئی، چند دنوں میں آ گئی۔ اور بعض دفعہ جیسے میں نے کل آپ کو ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی، تو 2500 سال بعد دعا قبول ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ تو ہزاروں سال بعد بھی ہوتی ہے، تو ہوتی ہے اگر ہونی ہے اس طرح سے، لیکن بعض دفعہ قبول نہیں ہوتی ہے، تو وہ آخرت میں پھر ہم اس کا اجر ملتا ہے۔ اور جب آخرت میں اجر ملے گا تو انسان یہ چاہے گا کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن ابھی ہم ایسا نہیں سوچتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے ہمیں چاہیے، ہمیں بہت کچھ دعائیں چاہیے، تو اس کا پتہ کیا کریں، اتنی مانگا کریں، اتنی مانگا کریں کہ دنیا میں بھی ملے اور آخرت کے لیے بھی بہت سیو ہو جائے۔
خوب مانگا کریں، سارا دن مانگا کریں، صرف رمضان میں نہیں، سارا سال مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ انسان کا دعا کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ ہر عبادت کے ساتھ ایک اپنا ہی تعلق ہوتا ہے، لیکن جو دعا کے ساتھ بندے کا تعلق بنتا ہے نا اللہ کے ساتھ، وہ محسوس کیجیے۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ قبول نہیں ہو رہی، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، نظر بھی نہیں آ رہی، وہ ایکشن ہو رہا ہے اس پر، وہ دعا بہت سی مشکلوں کو، آزمائشوں کو ٹال رہی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ کتنی مشکلیں تھی جو آج مجھ پہ میرے گھر پہ آنے والی تھی، لیکن وہ میری جو میں دعا مانگی، چاہے وہ کسی اور طرح سے مانگی ہے، لیکن میری اس دعا کے مانگنے پر، میرے اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے پر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے پر، اس کے بدلے میں اتنی مشکلیں تھی جو آج آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب دور کر دی ہیں، سب ہٹا دی، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ میرا تو ایمان ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، حدیث پر، تو مجھے تو ان سے پتہ چلا ہے، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہم نے اسی طرح مر جانا ہے، ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلنا کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، کہاں کہاں آج ہم پہ کوئی مشکل آنے والی تھی، آج کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آنے والی تھی، میں گھر سے باہر ہوں، کہاں کہاں میں، ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو سکتا ہے کسی شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، وہ سب دور ہو گئی ہیں دعاؤں سے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ وہ کہتے ہیں نا سورۃ الرحمن میں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، جھٹلاؤ گے؟ تو نعمتیں تو پتہ بھی نہیں ہے ہمیں، ہمیں تو نظر بھی نہیں آتی ہے، تو اور جو نظر آتی ہے تو ان کا ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے، ان کو تو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت، ہم نے کبھی ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ قرآن مجید کی نعمت گھر میں رکھی ہوئی ہے بند کر کے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، ہم تو اتنے ناشکری کرتے ہیں نعمتوں کی۔ تو یہ ہے، پھر ہم کوئی بیماری آ گئی ہے، انسان جلد بات ابھی دور ہو جائے، چند منٹوں میں دور ہو جائے، بے چین ہونے لگتا ہے، پریشان بے قرار ہونے لگتا ہے، تھوڑی سی بیماری لمبی ہو جائے، دعا قبول نہیں ہوئی تو ناشکری کرنے لگے گا، بعض دفعہ کفریہ کلمات بھی ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کا باعث بنے ایسے کلمات ادا کرنے لگے گا، عجلت، جلدی، کچھ بھی ہو جائے جلدی، جلدی سے یہ ہو جائے، جلدی سے وہ ہو جائے۔ آپ جب ایگزام دیتے رہے ہیں ساری زندگی، کیا ایسا ہوا تھا؟ پورا سال محنت کی تھی، اپنے وقت پر ایگزام دیے تھے، پھر اپنے وقت پہ رزلٹ آیا تھا، تو پھر ہی آپ کو پھل ملا نا اس کا۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہم خوشی بھی چاہتے ہیں جلدی سے مل جائے، ہم پریشانی چاہتے ہیں جلدی سے دور ہو جائے، ہم ہر وقت جلدی میں، اور اب تو ہم واقعی جلدی میں، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں، کچھ ہو جائے، محنت نہ کرنی پڑے، سب کچھ جلدی سے مل جائے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب اتنی جلدی میں رہتے ہیں۔ پچھلے زمانے کی عورتیں تھیں، بہت زیادہ کام کیا کرتی تھی، میں تو حیران ہوتی ہوں ان کی سٹوری سن کر، ہسٹری پڑھ کر، کبھی کچھ ان کے بارے میں جاننے کو ملے۔ صبح سے لے کر رات تک وہ بہت ارلی اٹھتی تھی، اور کس طرح سے وہ ڈیلی بیسس پر، آپ نے بھی اپنی نانی دادی کی کہانیاں سنی ہوں گی، ڈیلی بیسس پر اپنے ہاتھ سے چکی سے آٹا اتنا ہی پیسنا جتنا آج ضرورت تھی، موقع پر ہی وہ مکھن بنانا، موقع پہ ہی سب کچھ بنا کے ناشتہ وغیرہ، وہ تھوڑا سا ناشتہ بعض دفعہ کروا دیتی تھی مردوں کو، پھر وہ کھیتوں میں نکل جاتے تھے، زیادہ تر یہی گاؤں کے سین ہوتے تھے، وہ مرد بھی بڑی محنت مشقت کرتے تھے بیلوں کے ساتھ، اب یہ ٹریکٹر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، کس طرح ہل چلاتے تھے، بہت محنتی لوگ ہوتے تھے پرانے زمانے کے۔ سارا دن پھر وہ ان کو بھیج کے ناشتہ وغیرہ کر کے، پھر دوسرا پراپر کھانا بھی جلدی پکاتی تھی، پھر اس میں لگ جاتی تھی، پھر وہ لے کر جاتی تھی کھیتوں میں، اور ہماری طرح تھوڑی کھانے کا کوئی ٹائم بھی نہیں، ان کے فکس ہوتے تھے اور جلدی کھا لیتے تھے، پھر سارا دن اسی طرح، پھر شام کو وہ آئے تو یہ سارا دن چاہے کچن میں ہی گزارتی تھی، تو لیکن محنتی بھی بہت ہوتی تھی اور لگی رہتی تھی۔ پرانی عورتوں میں اس طرح کی جلد بازی نہیں ہوتی تھی۔ ہم آج اگر دیکھیں تو ہمارا کام، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے الحمدللہ، کہ ہماری زندگی اللہ نے بڑی آسان کر دی ہے۔ اب تو ہمارے پاس ہیلپر بھی ہیں، ہمارے پاس چولہے بھی ایسے ہیں، ہمیں آگ نہیں جلانی پڑتی، وہ جو لکڑی والے چولہے ہوتے تھے، ہمیں مکھن اس طرح سے ڈیلی بیسس پہ نہیں نکالنے پڑتے، ہمیں آٹا اس طرح سے نہیں، ہمارا تو آٹا بنا بنایا آ جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر ہمارے پاس فریج ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے کہ میں آج کا کھانا آج ختم کر کے سونا ہے، کل تک خراب ہو جائے گا، اتنا ہی گوندوں، کھانا بھی اتنا ہی پکانا ہے کہ رات کو اگر گرمی ہے تو وہ تو خراب ہو جائے گا،
زیادہ زیادہ کدھر سیو کر سکتے ہیں؟ گھر کے کسی ایک ٹھنڈے کونے میں. میں محنتیں بتا رہی ہوں، کتنی محنتیں تھی. پھر کبھی آپ نے شکر کیا کہ آپ جس جنریشن کی مدر ہیں، آپ کی جنریشن میں پیمپر کی نعمت ہے. چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے، میں اس کی بحث میں نہیں پڑھ رہی ہوں. نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے رات کو سوتے ہوئے بچے کو آپ پہنا دیں، بچہ بھی سو جاتا ہے، آپ بھی سو جاتی ہیں. ہماری مائیں رات کو جاگ جاگ کر کیا کچھ نہیں کرتی تھی. کبھی پوچھیے گا اپنی ماؤں سے. تو ماں تو خیر ہر زمانے کی ماں ماں ہی ہوتی ہے. بعض کی قربانیاں زیادہ ہے، کم ہے. ماں ماں ہی ہوتی ہے. کسی نے کسی طرح قربانی دی ہوتی ہے، کسی نے کسی طرح دی ہوتی ہے. آپ اور میں نے ہمارے اپنے انداز ہیں، ہماری محنتیں اپنی ہیں. جو پچھلی مائیں امیجن نہیں کر سکتی تھی، وہ اب ہم نے ہماری وہ محنتیں ہیں. لیکن ہم اجرت میں زیادہ ہیں. پچھلی عورتیں تھوڑا ٹھہراؤ ہوتا تھا، سکون ہوتا تھا. اتنی محنتی ہوتی تھی لیکن سکون میں ہوتی تھی. ایک تو ہم سوشل میڈیا اتنا نے ہمیں پاگل کیا ہوا، ہم خود پاگل ہو رہے ہیں. ہم اس کو پاگل کر رہے ہیں. ہمیں اس کو استعمال ہی نہیں کرنا آ رہا. اور بھی اتنا ہم نے ہر وقت ہم جلدی میں ہوتے ہیں. میں اس لیے بتا رہی ہوں، آج اگر سسرال میں آپ کے کام بھی ہیں تو پچھلی عورتیں بھی بہت بہت ہم سے زیادہ کام کرتی رہی ہیں. اور یہ چند لوگ نہیں ہوتے تھے، خاندان بھی لمبے 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 چوڑے ہوتے تھے. بہت بہت کام کرتی تھی، لیکن وہ ٹھہراؤ کے ساتھ. میں آج بھی ان عورتوں سے ملتی ہوں یا کبھی ان کے بارے میں سنتی ہوں دیکھتی ہوں، وہ ٹھہراؤ سے کام کرتی رہتی تھی سارا دن. ان کو پتا، ان کو لگتا تھا یہی زندگی کا مقصد ہے. وہ کام کرتی رہتی تھی. ہم آج کا انسان اور بھی زیادہ جلد باز ہو گیا. وہ کچھ اور معاملات میں جلد باز ہوا کرتی تھی، لیکن ہم ہر وقت جلدی میں. ہم ویسے ہی جلدی میں. ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو کوئی اتنی بے سکونی میں جلدی سے نماز ادا کر لی، بس جلدی جلدی. ہر کام میں جلدی، یہ کام بھی جلدی. ہم بات بھی کر رہے ہیں تو جلدی، کسی کو وقت بھی نہیں دے رہے، کسی کو سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے، والدین کے پاس بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ہم ویسی اجرت میں ہیں، ہر وقت جلدی میں. اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، انہیں سننے کا ٹائم نہیں ہے. اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا جلدی بات کرو، بیٹا جلدی بتاؤ، بیٹا بات لمبی نہ کرو. کیوں کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ایسے؟ کیوں کہتے ہیں ہم کسی کو اس طرح سے؟ ٹھیک ہے، بعض دفعہ سامنے والا بھی خیال نہیں کرتا، بہت لمبی قصے کہانیاں شروع ہو جاتا ہے، اصل پوائنٹ پہ نہیں آ رہا. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن ہم اتنی جلدی میں، ہم اپنے ہسبینڈ کو بیوی کو نہیں سن رہے. اتنی جلد بازی. کدھر جانا ہے؟ کدھر ہے؟ ہم نے قبر میں ہی جانا ہے. تو قبر میں جانے کی اتنی جلدی ہے تو کسی اور طریقے سے جلدی کیجئے. قرآن مجید سے جڑ کے قبر کی تیاری کیجئے. یہ کیسی جلدی ہے؟ ہر وقت جلدی میں ہے، تیز تیز، جس سے ہمارے بلڈ پریشر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لوگوں میں. ہر وقت جلدی. اور پھر ویسے بھی جلدی ہے ہمارے اندر. کوئی خوشی کی چاہیے، جلدی سے چاہیے، شارٹ کٹ چاہیے. ہم حلال حرام نہیں دیکھیں گے. بس ہمیں پیسہ کمانا ہے، ہمیں جلدی سے امیر ہونا ہے، ہمیں جلدی سے یہ کام کرنا ہے. میں نے ایک بزنس شروع کیا ہے، کام شروع کیا، مجھے جلدی سے اس کو عروج پہ دیکھنا ہے. میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. کوئی مشکل آ گئی ہے، میں اس کے لیے ہاتھ پاؤں ماروں گی. حلال حرام نہیں دیکھوں گی. میں غلط سفارشیں بھی کرواؤں گی. میں ناجائز سورسز، میں رشوت بھی دے دوں گی. میں جلدی میں ہوں. مجھے جلدی، سب کو جلدی چاہیے. کیوں چاہیے جلدی؟ کبھی اپنے آپ کو بٹھائیں، اپنے آپ کو روکیں. وقت نہیں رک رہا، آپ رکیں. خود کو تھوڑا روکیں. خاص طور پہ میں یہ کہوں گی تہجد کے وقت اٹھیں. اس وقت تھوڑی دنیا رکی ہوتی ہے. باقی تو سارا دن ہم بھی بھاگ رہے ہیں، دنیا بھی بھاگ رہی ہے. پتہ نہیں جلدی کس چیز کی ہے. کبھی کسی سے پوچھیں تو پتہ کسی کو بھی نہیں ہے جلدی کس چیز کی ہے. اصل میں اس کا جو کانسیپٹ ہے اس آیت کا، وہ تو میں آپ کو انسان کی فطرت بتا رہی ہوں، اس کی سرشت میں ہے. وہ ہر چیز جلدی مانگتا ہے. ایون بعض دفعہ وہ دعا مانگے جا رہا ہے، دعا اس کے حق میں اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ چیز اگر میں نے اسے دے دی تو یہ تو عذاب ہے اس کے لیے، لیکن وہ جلد باز مانگے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے. تو اصل میں اس آیت کا کانسیپٹ اور بھی ہے، بہت کچھ ہے اس میں. لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں اور آپ، ہم کیوں اتنی جلدی میں ہیں؟ اٹھیں تہجد کے وقت، رمضان کے علاوہ بھی اٹھیں. اس وقت چاہے 2 نفل ادا کریں، بیٹھ جائیں مصلی پر، جائیں نماز پر، بس بیٹھ جائیں. کچھ بھی نہ کریں، چاہے تلاوت بھی تھوڑی دیر کے لیے نہ کریں، کوئی ذکر بھی نہ کریں، تسبیح بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں. صرف بیٹھ جائیں، صرف محسوس کریں کہ رب کے سامنے بیٹھیں. روک لیں اس وقت کو. ٹھہر جائے یہ وقت تھوڑی دیر کے لیے. اس ٹھہراؤ کو اپنی طبیعت میں ایبزارب کریں. بس بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. اتنی بے سکونی، اتنی جلدی. ہم مائیں، جاب ہم نے کر لی ہے، گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہسبینڈ بھی کر رہے ہیں، بیوی بھی کر رہی ہیں، پھر گھر سے آن لائن بزنس بھی سٹارٹ کر لی ہیں، پھر گھر میں سسرال کی ذمہ داریاں بھی ہیں، بچوں کی بھی ہیں.
بیٹی اس طرح تو ہم بالکل پاگل ہو جائیں گے. ہم تو یہ اپنے آپ کو یہ کہہ کے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے کہ گھر نہیں چل رہا، خرچے نہیں چل رہے. اس سے کم خرچوں میں پچھلے دور کے لوگ رہتے رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، چاہے کرنسی کی بات کریں تو کرنسی میں نکال کے دیکھ لیں، آپ ڈالر کا حساب نکال کے دیکھ لیں. جتنی ہماری انکم ہے ہماری تو بہت زیادہ ہے پچھلوں سے. ڈالر کی بات کر رہی ہوں، اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. وہ کم خرچوں میں رہتے رہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ان کی ریٹ بڑھ گئے ہیں تو ہمارا جو انکم ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچیں. تو اگر ہم حالات کو کوستے رہتے ہیں، حکومت کو کوستے رہتے ہیں، مہنگائی کو کوستے رہتے ہیں، تو اس میں جلد بازی میں ہم کیوں پاگل ہو رہے ہیں؟ اس کا کوئی سلوشن بھی تو ہوگا، سمجھداری سے، حکمت سے. آپ اس سٹینڈرڈ کے پیچھے، بعض دفعہ میں آپ کو اپنی غلطیاں بتا رہی ہوں. اگر اتنے خرچے ہیں، سورسز نہیں ہیں انکم کے، لیکن ہم نے سٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ہے. ہم نے اپنے پورے خاندان والوں کی سامنے اپنی ناک اونچی رکھنی ہے. اپنے بچے کو اس سکول میں داخل کیا ہوا ہے جس کی فیس 25-30 ہزار ہے مہینے کی. کیا ایسا سکھاتے ہیں وہ جو کہ 5-10 ہزار والی فیس والے سکول نہیں سکھا سکتے؟ اور سکول کیا سکھائیں گے؟ سکھانا تو آپ نے ہے، پڑھنا تو بچے نے خود ہے. تو میں آپ کو ایک چیز ویسے بات کر رہی ہوں، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ لباس برانڈڈ کیوں 15 ہزار کا جوڑا پہننا ہے عید پر یا کسی موقع پر، شادی پر؟ آپ سمجھدار خاتون کی طرح خود ڈیزائن کر لیں. آپ 3-4 ہزار میں وہ ڈیزائن کر کے آپ اپنی ناک بھی قائم رکھ سکتی ہیں خاندان میں. تو ہمیں ان لوگوں نے بھی پاگل کیا ہوا ہے، یہ اسکول والوں نے، پورا مافیا، پورا سسٹم ہے یہ. آپ سمجھ ہی نہیں رہے اس کو. ان برانڈز نے پاگل کیا ہوا ہے، لیکن میں ان کو کچھ نہیں کہوں گی. غلطی میری اور آپ کی ہے. ہم ان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں. آپ اپنے حالات دیکھیں، آپ اپنے والد کی انکم دیکھیں، آپ اپنی دیکھیں، اپنے ہسبینڈ کی دیکھیں. کچھ سال پہلے نہیں تھی، اب زیادہ ہے آپ کی انکم. اگر مہنگائی زیادہ ہے تو انکم بھی تو زیادہ ہے پہلے سے. سمجھداری سے استعمال کریں. سب سے پہلے تو رکیں. کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ اب رکیں، اپنے آپ سے سوال کریں، جلدی کس چیز کی ہے؟ میں کیوں صبح سے رات تک پاگل ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے میرے پاس؟ صبح سے رات تک کبھی کسی رشتوں کو راضی کر رہی ہوں، کبھی جاب کے پیچھے، بچوں کو میں ٹائم نہیں دے رہی ہوں. اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی میری زندگی میں نہیں ہے، نماز وغیرہ کچھ نہیں ہے، تلاوت کا کانسیپٹ نہیں ہے. کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ رک جاؤ، جڑ جاؤ قرآن مجید سے. وہ قرآن مجید کو جب ٹائم دو گے نا، وہ آپ کو ڈسپلن سکھائے گا کہ بی بی نماز سب سے پہلے، نماز کے لیے ٹائم نکال لو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی کل کی آیت میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ زندگی تنگ کر دیں گے. اور یہ بھاگتے رہو گے یہاں تک کہ قبریں جا دیکھو گے. تو اس زندگی کو ڈسپلن سکھائیں. یہ آپ کو سکھائے گی دنیا، زمانہ کیا سکھائے گا آپ کو؟ آپ قرآن مجید سے جڑیں. آپ اپنی زندگی کو خود ڈسپلن سکھائیں کہ میری زندگی 5 وقت کی نمازوں کے بیچ میں گزرے گی. میری پرائیورٹی یہ ہے کہ میرے والدین اگر زندہ ہیں میں ان کو ہر روز یاد کروں گی، چاہے فون کروں اگر نہیں مل سکتی. میری زندگی کی پرائیورٹی میں نے اپنے ہسبینڈ کے پاس بیٹھنا ہے، میں نے اپنے بچوں کے پاس بیٹھنا ہے. باقی سب چیزیں بعد میں آئیں گی، سب رشتے بعد میں آئیں گے. وہ سارے کام ہو جائیں گے، آج آپ مر جائیں گی تب بھی ہو جائیں گے. لیکن یہ جو ریگریٹس ہیں نا، انہیں نہ اپنی زندگی میں شامل کیجیے. سمجھداری سے چلیں. تو قرآن مجید سے جڑیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں، زندگی کو ڈسپلن سکھائیں. روکیں. کیا جلدی ہے؟ کس چیز کی جلدی ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے سوال. اور اگر گزارا نہیں ہو رہا تو کیا اس طرح سے ہو جائے گا؟ اس طرح بھاگنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، قرآن مجید سے منہ پھیرنے سے، بچوں کو نگلیکٹ کرنے سے؟ شوہر کے پاس عرصہ ہو جاتا ہے، بیٹھتے ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتے کیونکہ گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. جس سے سنو، جس سے پوچھو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. اللہ آپ کی مدد کرے گا. حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جس کا چاہے رزق کھلا کر دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں، جس کا چاہے تنگ کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس طرح سے بالکل پینک ہو جائیں. اب خرچے پورے نہیں ہو رہے تو نماز کا ٹائم بھی نہیں میں نکال پا رہی. میں کوئی قرآن کلاس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتے. نہیں، ابھی بہت مصروفیت ہے. اور کچھ نہیں تو ابھی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرے بچے سسرال، بڑی مصروفیت ہے، میں نہیں ابھی پڑھ سکتی. تو یہ مصروفیت آج اس کی یہ شکل ہے، کل اس مصروفیت کی شکل بدل جانی ہے. مصروفیت تو رہنی ہے. اور بڑھاپے میں تو ویسے ہی انسان نے کسی کام کے قابل رہنا ہی نہیں ہے. تو کیا تب نماز پڑھیں گی جب سجدہ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی؟
آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی ہوں گی، تب کیا تلاوت؟ تب وہی تلاوت کر سکے گا جس نے ساری جوانی قرآن مجید کو پڑھا ہے، جس کو لفظ بھی یاد ہو گئے، تلاوت کرتے کرتے اسے ویسی عادت ہو گئی ہے۔ کم بھی نظر آ رہا ہے، میں نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں اپنی فیملی میں، اتنا قریب کر کے قرآن مجید کو بغیر اینک کے، تو چونکہ ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں تو وہ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور قرآن مجید سے جڑے رہنے سے بڑھاپا بھی اچھا گزرتا ہے، صحت والا، عافیت والا، مینٹلی آپ سٹیبل رہتے ہیں۔ آزما کے دیکھ لیجئے گا، لوگوں کو آبزرو کر کے دیکھ لیجئے گا جو صحیح معنی میں قرآن مجید سے جڑے ہوتے ہیں، تو رک جائیں، روک دیں اس وقت کو، اسی طرح روک سکتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں میں چاہتی کیا ہوں، میں بھاگ کدھر رہی ہوں؟ یہ کہہ دینا کافی نہیں، گزارا نہیں ہو رہا، مہنگائی بہت ہے، اس بات کو بدلیں۔ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ حالات پہ بعض دفعہ بہت، بعض دفعہ حالات ایسے نہیں ہوتے، ہم سوچ سوچ کے ہم نے حالات اپنے خود ہی اپنے اوپر نا ہم طاری کر لیتے ہیں، سن سن کے، بول بول کے۔ اب یہی بات آپ کے بچے ہر وقت سن رہے ہیں، مہنگائی مہنگائی، خرچے پورے نہیں ہو رہے، یہ وہ، انہی بات کو آپ مناسب اچھے الفاظ میں بھی ادا کر سکتی ہیں۔ تو زندگی کو آپ ڈسپلن سے لے کر چلیں، نماز، قرآن، ان چیزوں کا ٹائم نکالیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں، آپ جو کریں کریں، لیکن اس میں بیچ میں سے وقت نکال کر آپ اپنے ان رشتوں کو بھی دیں، کیونکہ یہ تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اور آپ ہینڈل کر رہی ہیں، تو یہ تو آپ ساری زندگی اس طرح گزر جائے گی۔ آہستہ آہستہ ظاہر ہے مہنگائی اور بڑھے گی، لیکن ہم مہنگائی کا رونا روتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 10 سال پہلے ہماری اپنی پے کتنی تھی، ہم کتنی نعمتیں تھی ہمارے گھر میں جو نہیں تھی، جو ہمارے والد کے گھر میں نہیں دیکھی، جو شوہر کے گھر میں دیکھی ہیں ادھر آ کے، ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا، ان کا ذکر ہماری زبانیں نہیں کرتی ہیں، اور وہ تکیہ کلام بنا لیا، پوری عوام نے تکیہ کلام بنا لیا ہے۔ اور جو پے زیادہ ہو گئی ہے، فرض کرے میں اپنی میڈ کی بات کر رہی ہوں، وہ میں نے ہی چند سالوں میں دیکھا ہے، جب ان کی فرض کرے 2,500 تنخواہ تھی، اب وہ 5 سے 6 ہزار لے رہی ہیں۔ اگر مہنگائی بڑھی ہے تو ان کی تنخواہ بھی تو بڑھی ہے نا، تو ہم سب کی آپ دیکھ لیں۔ تو خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں کسی سے الجھنا نہیں چاہتی، میں کسی سے بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہی، میں مانتی ہوں، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، ہم خود بھی سفر کر رہے ہیں، لیکن کیا ہر وقت یہ بولنے سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو جلدی کس چیز کی ہے؟ پلیز ڈسپلن لے کر آئے اپنی زندگیوں میں، نماز کسی صورت میں نہ چھوڑیں۔ آپ بزنس بھی کر رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، 5 وقت کی نماز کے بیچ میں زندگی گزاریں۔ فجر سے ظہر میں نے یہ کرنا ہے، ظہر سے عصر میں نے یہ کرنا ہے، تلاوت مسٹ ہو آپ کی زندگی میں، ہفتے میں کم از کم ایک قرآن مجید کی کلاس ہو آپ کی زندگی میں، نہیں تو یہ تو ہم نے اسی طرح مر جانا ہے جلدی میں ہی۔ اور کسی چیز کی جلدی نہ مچائیں، پلیز اپنے بچوں کو صبر سکھائیں، سکون سکھائیں، بچوں میں آپ نے بچوں کو پہنے کر دیا ہے، بچے جلدی 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 ہر وقت جلدی، اوپر سے یہ ویڈیو گیمز، انہوں نے بچوں کو ایسا جلد باز، وہ جلدی آ گئی ہے بچوں کی طبیعت میں، بچوں کی طبیعت میں آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی ہے، ٹھہراؤ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا بچپن دیکھیں اور ان کا بچپن دیکھیں، بہت ساری باتیں اس جنریشن کی بہت اچھی ہیں، بہت ایڈوانس ہیں، بہت ترقی ہے، مجھے بہت کچھ بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے یہ موبائل جو میں اس وقت استعمال کر رہی ہوں، یہ مجھے بہت کچھ اچھا لگتا ہے جو ہمارے زمانے میں نہیں تھا، میں امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے اس وقت کہ فزیکل کلاسز کے علاوہ بھی میں پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتی ہوں، پوری دنیا سے اس اسٹوڈنٹس میری کلاس جوائن کر سکتے ہیں، میں پڑھ سکتی ہوں، میں سیکھ سکتی ہوں، میں سکھا سکتی ہوں۔ کتنی زبردست ترقی ہے یہ، بہت کچھ اچھا بھی ہے اس دور کا، لیکن پلیز اپنے بچوں کو بھی ٹھہراؤ، ان کو نماز کی عادت ڈالیں، ان کو کچھ دیر لے کر بیٹھیں، ان سے کہیں بیٹا چھوڑ دو اس وقت ساری باتیں، اسٹڈی، اسکول، بچوں کو بھی پاگل کر دیا ہم نے، ان کو لے کر بیٹھیں، بیٹا تھوڑی دیر کے لیے سب چیزیں چھوڑ دو، آؤ کوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی کوئی بات کر دیں، واقعہ بغیر کتاب اٹھائے، یا کچھ بھی نہ کریں، بچوں سے پوچھ لیں بیٹا اور بتاؤ مجھے اپنے اسکول کی بات بتاؤ، کسی چیز کے بارے میں بچوں کی اوپینین پوچھ لیں، کچھ ان کو بھی تو ڈسٹریکٹ کریں۔ کبھی آپ نے سوچا آج کے بچے پہ کتنا سٹریس ہے؟ بچوں کے بیگز دیکھیں آپ نے، بچوں کی اسٹڈی دیکھی آپ نے کہ کتنا سٹریس ہے، پتہ نہیں پڑھا کیا رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن میرا اسکول والوں سے کوئی گلہ نہیں، وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، گلہ مجھے ماؤں سے ہے جو نہ خود دین سے جڑ رہی ہیں، نہ بچوں کو دین سے جوڑ رہی ہیں، دنیاوی علم بس بوجھ لادا جا رہا ہے، بس صرف نمبر چاہیے، پرسنٹیج چاہیے، کوئی بچوں سے کہو کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے اسلام کی، وقت ہی نہیں ہے، بچے کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے، پھر ہم نمبر کیسے لیں گے؟ کمپٹیشن، 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 پاگل کر دیا ہم نے اپنی نسل کو۔
ٹھہریں، خود بھی ٹھہریں، کوئی ایک ایسا ٹائم نکالیں جو آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہو. اس پہ سسرال والوں کو بھی سائڈ پہ کر دیں، کچن کو سائڈ پہ کر دیں، بچوں کو لے کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں. چھوٹے بچے ہیں، ہاتھ پکڑ لیں، ان کو پیار سے پوچھیں، بیٹا یہ 10-15 منٹ میں اور آپ باتیں کریں گے بس. دیکھیں بچے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے. آپ جب ان کا ہاتھ پکڑیں گی، کندھے پہ ہاتھ رکھیں گی، تو آپ کی پازیٹیو انرجی، آپ کا سکون بچے کے اندر جائے گا. ہم سب بے چین ہیں. آپ کو پتا ہے ہم سب کے اندر ایک ایسی ریز ہوتی ہے، ویوز نکلتی ہے، ہم سب کے اندر سے ایسی انرجی نکلتی ہے. اگر میں سکون میں ہوں، میرے اندر سے وہ پازیٹیو ریز نکلیں گی تو وہ میرے انوائرمنٹ پہ اثر کریں گی. میں پیسفل ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کے پاس بیٹھوں گی تو میرے اندر سے جو میرا پیس ہے نا، وہ میرے ہسبینڈ پہ اثر کرے گا، اور میرے ہسبینڈ کو بھی مجھ سے پیس ملے گا، میرے بچوں کو بھی مجھ سے پیس ملے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے اندر پیس ہو. اگر میں ہی پیسفل نہیں ہوں، میں خود بھاگی جا رہی ہوں، تو میں انہیں کیا پیس دوں گی؟ اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے مین کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون ہے. ہم بھول گئے ہیں، کیونکہ ہمیں بھول کیا گئے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن مجید. ہمیں کوئی نہیں ہے، بس شوہر الگ جاب کر رہا ہے، بیوی الگ جاب کر رہی ہے، بس خرچے پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی مہنگائی، روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں. تو نہ پہنے نا وہ برانڈیڈ کپڑے. برانڈ والوں نے بھی تو تھوڑا سا کپڑا اور تھوڑا سا وہ اوپر کچھ دو چار چیزیں لگا کر آپ سے وہ اتنے ہزاروں روپے لوٹ لیتے ہیں. کیوں ہم نے جاب پہ برانڈیڈ کپڑے اور جوتے پہن کے اپنی ناک قائم کرنی ہے؟ کیوں بچوں کو آپ ان سکولز میں پڑھا رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ کوئی مینرز، ایتھکس، ایٹیکیٹ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سیکھیں، وہ تو آپ نہیں سکھانے. ہر چیز مہنگی چاہیے، گھر بڑا آپ کو چاہیے، گاڑی بڑی چاہیے، چھوٹی گاڑی میں آپ کو شرم آتی ہے. تو آپ خود دیکھ لینا کہ کیا کچھ ہے. آپ انہی پیسوں میں ہم بھی کنایت کر سکتے ہیں. تو کل میں نے آیت میں کیا ذکر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، میں نے کیا آپ کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر زندگی میں شامل نہیں ہوتا نا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، قرآن مجید نہیں ہوتا نا، تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے. لاکھوں بھی کما لیں گے نا آپ، تو زندگی تنگ رہے گی، بھاگتے رہیں گے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بے سکونی. اور سکون، برکت قرآن مجید سے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے سے، اللہ کی یاد سے آئے گا. وہ تھوڑے پیسے بھی ہیں نا، آپ کہیں گے کہ میں بکش باتیں کر رہی ہوں، نہیں کر رہی ہوں. میں کم درجے کا سکول بھی آپ کے بچے کو سکون دے گا، آپ کو سکون دے گا، آپ خوش رہیں گے، مل جائے گی کامیابی، جو اس کی قسمت میں ہے مقدر میں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اسے محنت کرنا سکھائیں. اور سکول والوں کا جو علم ہے وہ دے رہے ہیں، آپ بچے کو دین سے بھی ساتھ ساتھ اسے جوڑیں. وہ کہہ رہا ہے میں مصروف ہوں تو دن میں 15 منٹ آپ مینج کریں. بیٹے بس 15 منٹ دے دو، اس میں ایک پیج تمہیں کسی سیرہ کا پڑھا دوں گی، یا قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھا دوں گی. 15 منٹ، وہ ایک آیت روز کی ہو جائے گی نا. 15 منٹ، 15 منٹ نکال لے گا آپ کا بچہ. آپ کے ساتھ اس کی محبت بھی بڑھے گی، دین کے ساتھ بھی جڑے گا. تو محنت کرنی ہے. لیکن ہم ہر وقت ایک ہی رونا روتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کی یاد سے دوری ہے جو اللہ نے ہماری زندگیاں تنگ کر دی ہیں، بے سکونی. ہمیں پہلے سے 10 سال پہلے سے زیادہ پے ہے، ہسبینڈ کی بھی، میری بھی، ہماری سب کی، لیکن ہمیں سکون نہیں مل رہا، ہمیں وہ اس میں وہ کم نظر آ رہی ہے. تو یہ کل والی آیت کو اور آج والی ان آیات کو ریلیٹ کریں. قرآن مجید کی سب آیات ایک دوسرے سے ریلیٹ ہوتی ہیں. تو جلدی نہ مچائیں کسی بھی چیز کی، سکون، رک جائیں. تو اس پہ اور بھی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن آج کی آخری آیت مبارکہ وہ میں نے اتنے شوق سے میں نے آج سلیکٹ کی تھی. چلیں دیکھتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس کا ٹائم بھی بیچ میں سے بات کر لیتے ہیں. بات ہی کرنی ہے، چاہے ایک آیت سے کریں چاہے 3 آیات سے کریں. بات یہ ہے کہ پیغام میں اس میں سے سیکھتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بھی بتاؤں کسی طرح سے. اور اگر آپ میں سے کسی کو میری کوئی بات اگر ٹھیک لگتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو آپ آگے پلیز آگے اپنی بہنوں کو، کزنس کو، دوستوں کو آپ بتائیں. کبھی موقع ملے تو آپ انہیں بھی کہیں کہ رک جائیں تھوڑا سا، کسی طرح سے، حکمت سے، سمجھداری سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہی حالات کو آپ بہتر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اچھا، اس کی اب بیک گراؤنڈ تو بہت لمبی ہے. یونس علیہ السلام کی بات ہے. ان کی قوم بہت بہت ستایا، قوم نے بھی نہ اس جو حق کی دعوت دیتے تھے تو ناقدری کی، مان کر ہی نہیں دیتے تھے. لیکن یہ سب پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہوتا تھا.
یونس علیہ السلام سے یہ ہوا کہ وہ چونکہ پیغمبر ہوتے ہیں نا، انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے تب وہ جگہ چھوڑ کے جانی ہوتی ہے. یہ آپ کو قرآن مجید سے پتہ چلے گا. باقی پیغمبروں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا. پھر جب پیغمبر اس جگہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بعد میں اس قوم پر عذاب آتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی پیغمبر ہوتا ہے نا وہاں پر قوم میں، کوئی رسول، تو اس وقت تک عذاب نہیں آتا. تو اب یہ ذرا جلدی سے چلے گئے. اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ مجھے بہت ساری ڈیٹیل چاہیے تفسیر کی، تو میں اس کا ترجمہ کر کے جلدی سے گزر رہی ہوں. اور مچھلی والا یونس علیہ السلام جب وہ چلے غصے میں بھر کر، یعنی کہ اپنی قوم پر وہ خفا تھے، بس گمان کیا انہوں نے کہ ہرگز نہیں ہم تنگ کریں گے ان پر. فنادا فی الظلمات، تو اس نے پکارا، یونس علیہ السلام نے ظلمات، اندھیروں میں پکارا. ان کیا، وہ میں بتاتی ہوں. ان کے یہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اتنی خوبصورت آیت ہے یہ، اسے ہم نے کبھی نہیں محسوس کیا. مجھے اگر 5 منٹ اوپر لگ جائیں تو مجھے دے دیجیے گا، لیکن میں پھر بھی اس کا حق تو نہیں ادا کر سکتی. کیوں یہ اتنی، اس میں اتنا اثر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی مشکل آزمائش ہوگی تو اس سے دور ہو جاتی ہے. کیا ہے اس میں؟ کبھی اسے نا ترجمے کے ساتھ محسوس کریں. ترجمہ سمپل یہ ہے: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانکا، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اس میں 3 باتیں ہیں. ایک تو اس میں توحید کا بہت زیادہ پیور توحید ہے. اچھا، اب بات کیا تھی کہ پہلے تو سچویشن سمجھے نا. وہ یونس علیہ السلام جب وہاں سے چلے آئے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. وہ بہت بھری ہوئی تھی، ڈوبنے والی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ، اب میں سارا آپ کو مختصر بتا رہی ہوں. ان کو اتارنا پڑا. قرے میں ان کا نام نکلا تھا. ان کو سمجھ آ گئی، پیغمبر تھے نا، ان کو اندازہ ہو گیا. قرہ ڈالا گیا، اس میں ان کا نام آیا. کیونکہ ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو، کشتی میں سوار ہو، تو اس طرح سے یہ حالت ہوتی ہے. اس کو اگر آپ اٹھا کر پانی میں پھینک دیں تو وہ کشتی سٹیبل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے قرآن اندازی کی. ہر بار یونس علیہ السلام کا نام آیا، یونس علیہ السلام کو سمجھ آ گئی. خیر، انہیں پانی میں اتار دیا گیا. وہاں پر ایک مچھلی تیار تھی اللہ کے حکم سے، اس نے انہیں نگل لیا، جو اس کے پیٹ میں چلے گئے. لیکن اللہ کا حکم تھا، وہ کھا نہیں سکتی تھی. وہاں پر صرف اسے کچھ عرصے کے لیے بس رہنا تھا یونس علیہ السلام کو. اب آپ دیکھیں، امیجن کریں. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ جو ظلمات ہے نا، یہ ایک اندھیرا نہیں ہے، ظلمتن اس کی جمع ہے. تو یہ کئی اندھیرے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں وہ بھی، سمندر کا اندھیرا. سمندر میں تو دن میں بھی رات ہوتی ہے اس کی گہرائی میں، اور مچھلی نیچے جا کے بیٹھ گئی. اور پھر اس رات کا اندھیرا. اب بعض کہتے ہیں کہ دن کے وقت بھی ہو سکتا ہے دعا کی ہو. دن کے وقت بھی کی ہو تو سمندر کے اندھیرے ہی ہوتے ہیں دن میں بھی ڈیپ، وہاں پہ کبھی روشنی نہیں پہنچتی ہے. تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اور قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس کی لہریں ہیں، اس کے اوپر ایک اور موج، موج کے اوپر اور موج. تو سمندر کے تو اپنے اتنے اندھیرے ہوتے. اب اتنے اندھیروں میں اکیلے یونس علیہ السلام، اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ان کے لیے جب ہم پڑھیں گے نا، ہم انہیں ظالم نہیں کہیں گے. پیغمبر ظالم نہیں ہے، ان کی ایسی کوئی غلطی نہیں ہے. ہم اس سے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. بات یہ کہ چونکہ پیغمبر تھے تو ان کی چھوٹی سی بھی جو خطا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی ذرا ان کا درجہ بلند ہے تو ان کی پھر پکڑ بھی بلند ہوتی ہے. تو اگر جب میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے میں کروں گی نا، تو میں یہاں پر کروں گی زیادتی. بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا، نقصان کرنے والوں میں سے تھا. لیکن جب میں اپنے لیے کروں گی نا تو میں ظالم کا لفظ استعمال کروں گی. اب انہوں نے جب وہاں پہ پکارا، کتنی پیورٹی سے پکارا ہوگا، کیونکہ کتنی بے بسی ہے. مچھلی کے پیٹ میں اکیلے، اتنے اندھیروں میں ہیں. اب وہ جو ان کے دل سے پکار نکلی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے. قرآن مجید میں ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کرتے نا تو قیامت تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو یہ تسبیح میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو یہ پڑھنی ہے، تبھی پڑھیں. میں کہہ رہی ہوں کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، ضرور پڑھیں. یہ ویسے کبھی کبھی نا پڑھتے رہا کریں، اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا کریں.
اب ترجمہ بہت تفصیل طلب ہے، اتنا وقت نہیں ہے، میں کبھی موقع ملا تو یہ جو ہے نا، لا الہ الا انتا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابھی انہوں نے ہماری طرح نہیں کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور ساتھ میں نے الہ اتنے بنائے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی محبتیں، شوہر کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت، اتنے میرے دنیا میں میرے پیشنز ہیں، ان سب کی محبت، میں ان کے پیچھے اللہ کو بھولی ہوئی ہوں اور کہہ رہی ہوں میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نہیں، پیغمبر کیا کہنا کچھ اور تھا. انہوں نے صحیح لا الہ الا اللہ جو واقعی توحید کے لوازمات ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اللہ نے توفیق دی تو توحید کی اقسام یہ سارا آپ سے شیئر کروں گی. توحید ہے کیا؟ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ اپلائی کریں گے، زندگی میں لے کر آئیں گے لا الہ الا اللہ. تو یہ جو انہوں نے کہا وہ ہماری طرح تھوڑی کہا، پھر انہوں نے صرف یہی نہیں کہا، یہ تحلیل بھی لا الہ الا اللہ. آپ کو پتہ ہے بہترین افضل ذکر حدیث سے پتہ چلتا ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جتنے ذکر ہیں سب سے افضل یہی ہے. اس کو روز زندگی میں شامل کریں، خالی لا الہ الا اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ الگ سے، پھر ساتھ انہوں نے، اور انہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوگا، لیکن یہ انہوں نے کس طرح ان کے دل سے نکلا، پھر ساتھ انہوں نے کہا سبحانک، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، آپ کی ذات ہر طرح کی کمی سے، نقص سے، عیب سے پاک ہے. یہ سبحانہ کی الگ سے تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہم تو ان الفاظ کو بغیر سمجھے پڑھ جاتے ہیں، ان کی جو تفسیر ملتی ہے، تفصیل ملتی ہے، جو حدیث کی روشنی میں ملتی ہے یا ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملتی ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے شیئر کریں گے. یہ پیغمبروں کی تصویر، وہ بھی اس طرح سے وہ کہتے ہیں، اور ہم تو اس کو بس آرام سے نماز میں بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ، ہم پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ سننا. اور ہے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات، بے شک وہ ڈیزرو کرتے ہیں بار بار کہا جائے ان کو کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اس پوائنٹ پر آئے ہیں، ان کے دل سے نکلا ہے کہ بے شک میں ہوں جس سے غلطی ہوئی ہے، میں ہوں جس سے نقصان ہوا ہے، میں نے زیادتی کی ہے. آپ اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں. میں اور آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں ظالم ہوں، ہم میں سے ہر کوئی ظالم ہے، ہم میں سے ہر ایک کی خوش فہمی ہے کہ ہم بہت قرآن مجید سے جڑنے کے بعد ہمیں خوش فہمی ہو جاتی ہے اب ہم اچھے ہو گئے. ایسا کبھی بھی نہ سوچیے گا، کمی رہتی ہے. ہر انسان، ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اس کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، اصل جگہ پر. ہم ظلم کرتے ہیں، میں ظالم ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا لیکن میں کرتی ہوں. ہم اللہ تعالیٰ کے جب حقوق نہیں دیتے، سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، ہم شرک کرتے ہیں، ہم ظالم ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی فرائض عبادات میں کمی کرتے ہیں، ہم ظالم ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال نہیں کرتے، ہم ظالم ہیں. ہم میں سے ہر ایک ظالم ہے. ساس ہے تو وہ ظالم ہے جس کو جہاں موقع ملتا ہے، اگر کبھی بہو کو موقع ملتا ہے وہ بھی ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی. ہم بیویاں ظالم ہیں، اپنے شوہروں کو وقت نہیں دیتی ہیں، ان کا شکر گزار نہیں ہوتی ہیں، ہم ظالم ہیں. ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں، وہ ان کا وقت ہے بچپن کے، ان کو دیا جائے، اپنے ہاتھ سے کھلائیں، ان کی بات سنیں، انہیں دین سے جوڑیں. ہم مائیں سب سے بڑی ظالم ہیں، بچوں سے ان کا بچپن ہم چھین لیتی ہیں، ہم انہیں وقت نہیں دیتی ہیں. آپ جو چاہے اپنے آپ کو کہہ کے جسٹیفائی کر لیں، آپ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسا بنایا ہے. بچپن کے کچھ سال وہ ماں نے دینے ہیں بچے کو، اس کو سننا ہے، اس کو سکھانا ہے، اسے دین سے جوڑنا ہے، اسے دعا کرنا سکھانی ہے، اسے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا ہے. ہم ظالم ہیں جو بچوں کو یہ چیزیں سکھاتی ہی نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی کر سکتی ہے ماں؟ آپ جتنا چاہے کہہ لیں میں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، میں نے دودھ پلایا، میں راتوں کو جاگی، میں نے اتنی میڈ رکھی ہیں اس کے لیے، اس کی نانی سنبھال رہی ہیں، دادی سنبھال رہی ہیں. جو چیز ماں سے چاہیے تھی نا وہ کوئی نہیں دے سکتا. ماں کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے، میرے یہ الفاظ لکھ لیجئے،
باپ کی کسی صورت میں ماں بن سکتی ہے، ماں کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں. ماں کی ماں بھی نہیں ہو سکتی. وہ ہو سکتا ہے ضرورت سے زیادہ پیار دے کے بگاڑ دے. وہ نانی اماں، دادی اماں ماں کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی ہیں. تو ماں بنیے. میں کہہ رہی ہوں ہم سب ظالم ہیں، ہم سب ظلم کرتے ہیں. ہمیں اپنی ہیلپر میڈ پہ اگر کوئی موقع ملتا ہے ہم وہاں پہ سختی کر جائیں گے. ہمیں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں تو 70 بار ان کی خطائیں معاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ظلم کرتا ہے. جس کو جہاں موقع ملتا ہے. ہم سب اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور بیسیکلی جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو ہم اصل میں نا اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اجر کسے ملتا ہے؟ ہمیں ملتا ہے. تو جب بھی ہم ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق اسے نہیں دیتے ہیں جو اس کا بنتا ہے، تو ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اور ہم میں سے ہر کوئی ظالم ہے. اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے، ہم کہاں کس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. والدین کو وقت نہیں دیتے، ہم ظالم ہیں. والدین کے ساتھ کسی بھی طرح سے، والدین اولاد کو وقت نہیں دیتے ہیں جب انہیں ضرورت تھی، یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے، یہ بھی ظلم ہے. بچے کی پسند کچھ اور ہے اور آپ اس کی اگینسٹ جا کر، اس کی مرضی کے خلاف جا کے سبجیکٹس اسے ایسے رکھوا دیتے ہیں. ہاں اگر بچہ آپ کا کوئی غیر اسلامی شوق رکھتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سیکھنا ہے، گانا بجانا، ڈانس وغیرہ، تو ٹھیک ہے، آپ اسے بٹھائیں، سمجھائیں. آپ زبردستی کریں بیٹا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. میں مثال دے رہی ہوں آپ کو. لیکن اگر بچہ ایک جائز شوق رکھتا ہے اور اس کو ایک انٹرسٹ ہے، اور آپ زبردستی وہ ہٹا کے زبردستی اپنی پسند کے سبجیکٹس اس پہ مسلط کرتے ہیں، آپ ظالم ہیں. بچے کا کہیں شوق ہے، اس کی دلچسپی کسی خاتون میں وہ پسند کرتا ہے، وہ خاتون اچھی ہیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کا. آپ زبردستی اس کو وہاں سے ہٹا کر اپنی پسند کی لے کر آتی ہیں، آپ ظالم ہیں. اور پھر لانے کے باوجود بعد میں بھی ظالم ہے. وہ تو پھر ساس، تو پھر ساس ہم میں سے ہر ایک جب ساس بنتی ہے نا، تو پھر ہم ساس بن جاتی ہیں، چاہے اپنی بھانجی بتیجی بھی لے کر آئی ہوں. پھر ہم پیچھے نہیں ہٹتی ہیں اللہ کے کوئی قرآن مجید سے جڑ جائے. جو ساس قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہوں گی وہ مختلف ہوں گی. اور آپ نے مختلف ساس بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے تو آپ نے ایک اچھی بہو، آپ خود ہی اچھی بن جائیں گی. دیکھیے جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گی تو آپ خود ہی اچھی بن جائیں گی. اور جب آپ اچھی بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو خدا خوفی رہے گی آپ کے اندر. ہم نے وہ نہیں کرنا جو ہمارے ساتھ ہوا. ہم میں سے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میری ساس نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے تو یہ نہ ملا، مجھے تو میرے ہسبینڈ سے یہ نہ ملا. تو وہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، تو غصہ آتا ہے، بری لگتی ہے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا. اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملی اور ہماری بہو کو وہ ملتی ہے، تو ہم نے قرآن مجید سے جڑے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ یہ نصیب ہے، میرا بھی اللہ نے لکھا تھا، اس کا بھی اللہ نے لکھا ہے. اسے اگر اللہ نے دیا ہے تو کیا میں جنگ کروں گی؟ میں اللہ سے جنگ کروں گی؟ یہ تو میں اللہ سے لڑ رہی ہوں نا. اسے کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ تو اہل القرآن ایسے نہیں ہوتے ہیں. وہ ویلکم کرتے ہیں کہ بیٹی تمہاری قسمت، تمہارا نصیب، تمہاری نصیب میں یہ چیز تھی، یہ نعمت تھی، انجوائے کرو. مجھے نہیں ملی کوئی بات نہیں، ہم صبر کریں گے. اگر کوئی چیز نہیں ملی ہمیں اس پر اجر ملے گا. تو سوچ بدل جاتی ہے اہل القرآن کی. تو اہل القرآن بنیے، قرآن والے بنیے جو اللہ والے ہوتے ہیں. تو یہ اب نا وقت ہو گیا کلاس کا، یہ بات میں آپ پہ چھوڑتی ہوں. آپ آج 24 گھنٹے کا نکال لیں، صبح سے رات تک آپ نے اپنے اوپر کہاں ظلم کیا. ویسے تو جب آپ دوسروں پہ ظلم کریں گی وہ بھی اپنے اوپر ہے. جب آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کریں گی، آپ کسی بھی طرح سے، اور بہت زیادہ اپنی خواہشات کو دبانا، کوئی چیز اگر آپ کام کرنا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے، کبھی آپ سب کے لیے سیکریفائس کریں، کبھی کبھی اپنی پسند کے کام کر لیا کیجئے. آپ کی ذات کا بھی آپ پر حق ہے. تو اپنی پسند کا کوئی کام، آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے وہ بھی کریں، جو بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے. آپ کا کوئی ہابی ہے پورا کیجئے. گھر میں آپ کو پودے لگانا پسند ہے، کوئی کام، کوئی سٹیچنگ پسند ہے، آپ وہ پیار محبت سے اپنے شوہر کو منا لیجئے، آپ وہ کام کیجئے. تو یہ بھی اپنے اوپر ظلم نہ کیجئے. ٹھیک ہے، اپنی ذات کا بھی حق ہے. لیکن جب آپ اہل القرآن بنتے ہیں تو آپ کو اپنی ذات سے زیادہ لوگوں کی ذات کی فکر اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے حق انہیں دیتے ہیں نا، تو وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ خوشی محسوس کرتی ہیں. تو قرآن مجید جو سکھاتا ہے نا، جو بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کڑی مڑی، کڑی مڑی آپ کہہ رہی ہیں کہ سسرال کی یہ بات، شوہر کا یہ حق، تو میں کہاں ہوں؟ بی بی میری بیٹی آپ ہی کی تو بات ہے. جب آپ لوگوں کو ان کے حق دیں گی اور جب آپ اپنے فرائض اچھی طرح ادا کریں گی تو آپ خود ہی خوشی محسوس کریں گی.
اجر بھی ملے گا، خوشی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا آپ کو. اور بعض دفعہ دیکھیے گا عورت کی ایک بات بڑی پیاری ہے، وہ جب شوہر اور بچوں کی خوشی میں اس کی خوشی ہوتی ہے، تو جب آپ ان کے حقوق دیں گی، اپنے فرائض پورے کریں گے، اور باقی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اپنے بھی کریں، بالکل کریں. بس پرائیورٹی دیکھ لیں نا، ابھی بچے چھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں، چند سال ویٹ کر لیں. اور سیلف پٹی کا شکار نہ ہو، میں کتنی مظلوم ہوں. یہ ہم سب کے، جب ہم بھی جاب نہیں کرتے ہیں نا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم نے بھی اپنے کیریئر چھوڑے ہوتے ہیں، تو بار بار خیال آتا ہے. لیکن میں نے اپنے آپ کو ایک دفعہ سمجھا دیا تھا، تو اس کے بعد یہ خیال الحمدللہ مجھے نہیں تکلیف ہوئی. میں نے 10 سال جاب نہیں کی. مجھے شروع میں تکلیف ہوئی تھی یہ ڈیسیژن لیتے ہوئے، لیکن میں نے یہ اپنے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ جب میں بوڑھی ہوں گی، اگر میں بوڑھی ہوں گی اور اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گی، تو مجھے یہ چیز بہت خوشی دے گی کہ میں نے اپنے بچوں کو اس وقت وقت دیا جب انہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی. تو یہ چیز، اور آج مجھے اپنی زندگی کے بہترین لیے گئے فیصلوں میں سے سب سے زیادہ فیصلہ جو خوشی دیتا ہے، جب میرے بچوں کو میں نے وقت دیا. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے دل میں خیال ڈالا، مجھے توفیق دی، اور حالات بھی اچھے رکھے. اللہ تعالیٰ شوہر کو سلامت رکھے، گھر چلتا تھا، برکت دی اللہ نے، تو ضرورت نہیں پڑی، پیسوں کے لیے نہیں کمانا پڑا، باہر نکلنا پڑا. ہاں اس کے بعد جب بچے بڑے ہو گئے تو ایک ڈگری تھی میرے پاس، میں دوبارہ سے شروع کیا سلسلہ، لیکن اس طرح سے نہیں کیا کہ پاگلوں کی طرح، مناسب سا سلسلہ رکھا ہوا ہے. اصل میں اب میرا شوق، انٹرسٹ قرآن مجید کی طرف ہو گیا ہے، زیادہ وقت اسی پہ لگ رہا ہے الحمدللہ، اور اسی کو میں فیوچر میں دینا چاہوں گی. تو اپنے آپ کو نا اس طرح سے سوچا کریں کہ اگر میں بوڑھی ہوتی ہوں، یہ تو میرا انداز ہے، آپ اپنے طور پہ سوچ لیں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو سکون دے گی. کیونکہ آپ اگر بوڑھی ہو کے اب آپ کہیں گے اب بچوں میں فری ہوں، آؤ مجھ سے وقت لے لو، اب ان کو آپ سے وقت نہیں چاہیے بی بی، ان کو تب وقت چاہیے تھا جب آپ اویلیبل نہیں تھی. اور آپ گھریلو خواتین کو بھی میں یہ کہوں گی، آپ یہ نہ خوش ہوں کہ میں جاب نہیں کر رہی ہوں. آپ جاب نہیں کر رہی ہیں، آپ پھر بھی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی ہیں، آپ سارا دن کچن میں ہیں یا سسرال والوں کی سازشوں میں ملوث ہیں، اور اس میں آپ بھی اس کھیل کا حصہ ہیں، اور آپ بھی ان سے بدلے لینے کے لیے وقت ضائع کر رہی ہیں، اور ادھر ادھر فون کرتی پھر رہی ہیں، اور بدلے لینے کے لیے ہر وقت بیزی ہیں. آپ اپنے بچوں کو، آپ بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو جاب چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اویلیبل ہو گئی ہیں. آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی بعض دفعہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو، تو بچوں کو اویلیبل ہوں، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، شوہر کو بھی. چند سال کی بات ہے، پھر آپ اپنے شوق پورے کر لیجئے گا، کوئی کمی نہیں آتی، جو آپ کی قسمت میں ہے وہ مل جائے گا. سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا، میں بیچاری، میں نے اتنا پڑھا تھا، میں یہ تھی، میں وہ تھی، میں یہ کر سکتی تھی. جو ہے نا یہی ہے، یہ بہترین ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. شوہر اور بچے ایک خاص وقت میں یہ بہترین نعمت ہیں، ان کے بغیر ان کو چھوڑ کے آگے چلی جائیں گی تو پھر بھی پچھتائیں گی. تو نا سمجھدار بنے. میں نے کب کہا کہ آپ اپنا کیریئر چھوڑ دیں یا آپ اپنے شوق نہ پورے کریں؟ لیکن بیٹی ایک وقت ہوتا ہے، وقت کے مطابق وقت کی ضرورت کو سمجھیں. حکمت یہ ہے کہ شوہر اور بچوں کو اب ٹائم دے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے، آپ اپنے شوق پورے کر لیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ آپ کو اس میں برکت ہوگی آپ کے کام میں، کوئی بات نہیں. تو سمجھداری اس میں ہوتی ہے. یہ بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، سمجھ آ نہیں رہی. بس لوگوں نے کہا ہے ایک ڈگری لی ہے جی، وہ بھی میں نے اس کو ضرور، اس کو میں نے کرنا ہے، چاہے گھر والوں کو، میں بھی پاگل ہو رہی ہوں، وہ بھی پاگل ہو رہے ہیں، بس لوگوں کے پیچھے. لوگ کہتے ہیں جی گھر میں نہیں بیٹھنا، یا گھر میں جی خرچے پورے نہیں ہو رہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو بھاگے جا رہی ہیں، بھاگے جا رہی ہیں. سب کام ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن مجید سے جڑیں، اللہ تعالیٰ سے جڑیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے زندگی کے مطابق 24 گھنٹے گزاریں گی نا، تو سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حکمت یہ ہے کہ آج دیکھ لیں میرے بچے چھوٹے ہیں تو آج ان کو میری ضرورت ہے، کل لاکھ آپ فری ہو کر ان کو بلائیں، اب ان کو آپ سے وقت نہیں چاہیے ہوگا. یہ میری بات لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اپنے آپ کو تسلی دیں گی، یا پھر آپ اپنے پوتوں اور نواسوں کو پکڑ کے انہیں خراب کریں گی، انہیں اوور وقت دیں گی، وہ بھی آپ زیادتی کریں گی پھر. تو سمجھداری یہ ہوتی ہے وقت کی ضرورت سمجھیں. آج وقت کیا چاہتا ہے آپ سے، آج وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ٹائم ہو گیا، بہت کچھ اور بھی کہنے کو ہے، لیکن میرا خیال ہے میں اپنا پوائنٹ جو آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے پہنچا دیا ہوگا. آپ اپنے اپنے معاملات کو حکمت سے دیکھ لیجئے گا. یہاں پر اس کو اختتام کرتے ہیں.